بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف فور گریٹ پلانرز۔ اچھا انور، دیکھا جائے گا ہم دونوں کولیگ، پارٹنر اور سراغ رساں ہیں۔ جب ہمارے باس کرنل صاحب کی شادی مس روزا سے اور ہماری ساتھی انسپیکٹر ریکھا کی شادی ہریش سے ہو جائے گی تو پھر ہم بھی شادی کر لیں گے۔ اب خوش؟ رشیدہ نے اس پر مسکراتے ہوئے کہا تو انور کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ رشیدہ کی اس بات پر ان کی حسین ترین ممبر انسپیکٹر ریکھا نے چور نظروں سے ہریش کو دیکھا اور اپنی نظریں نیچی کر لیں، کیونکہ رشیدہ کی بات پر ہریش کے دل میں خوشیاں امڑ آئی تھیں، کیونکہ رشیدہ نے اس کی جوڑی انسپیکٹر ریکھا سے بنائی۔ ویسے انسپیکٹر ریکھا نے بھی مسکرانے پر اکتفا کیا، لیکن ہریش کے چہرے پر خوشیوں کی گہری مسکراہٹ تھی جسے سب نے محسوس کر لیا تھا، اور ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اچانک میٹنگ ہال میں کرنل فریدی کی آواز گونجتی ہے تو سب نے بے اختیار چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں کرنل فریدی انتہائی سنجیدہ انداز میں کھڑا تھا۔ وہ جدید تراس خراش کے سوٹ میں ملبوس تھا، اور کرنل فریدی کی طرح سنجیدہ مزاج ایکریمین نژاد قبرستانی روزہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ کلاس سٹینڈ، اچانک کیپٹن حمید نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ کرنل فریدی باوقار انداز میں چلتا ہوا اپنے لیے مخصوص کرسی کی طرف بڑھا۔ کرسی کے پاس پہنچ کر اس نے باری باری سب کو دیکھا۔ سب یوں خاموش تھے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ کرنل فریدی نے گمبھیر لہجے میں پوچھا، لیکن سب خاموش رہے۔ کرنل صاحب، اگر مجھے اجازت ہو تو میں بتاؤں؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ ہاں بتاؤ برخودار، کرنل فریدی نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ دراصل انور اپنی پارٹنر رشیدہ کو شادی کے لیے منانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، اور رشیدہ مسلسل انکار کر رہی تھی، لیکن آخر مان گئی۔ بس یہی کچھ ہو رہا تھا۔ کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا۔ کرنل فریدی نے ایک نظر انور پر ڈالی، پھر سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب بیٹھ گئے تو کرنل فریدی بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا، تو روزہ بھی رشیدہ اور انسپیکٹر ریکھا کے ساتھ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کرنل صاحب، کیا کوئی کیس شروع ہو گیا ہے جس کے لیے آپ نے ہمیں یہاں بلوایا؟ انور نے پوچھا۔ ہاں، کرنل فریدی نے مختصراً جواب دیتے ہوئے کہا تو سب ہی بے اختیار چونک پڑے۔ لیکن میں اس کیس میں شامل نہیں ہو سکوں گا، کسی کے بولنے سے پہلے ہی کیپٹن حمید نے کہا، تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کرنل فریدی کے چہرے پر بھی حیرت کے سائے لہرائے تھے۔ کیوں؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں چند دنوں کے لیے چھٹیاں لے کر ایکریمیا جانا چاہتا ہوں۔ میں نے صبح آپ کو اسی مقصد کے لیے فون کیا تھا، لیکن آپ نے میری بات سنے بغیر ہی میٹنگ ہال میں پہنچنے کی ہدایت کر کے کال کاٹ دی تھی، کیپٹن حمید نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایکریمیا میں تمہیں کیا کام ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ کرنل صاحب، دراصل میں کوئی کام نہ ہونے کی وجہ سے اکتا گیا ہوں۔ میری زندگی بے کیف اور بے رنگ گزر رہی ہے۔ میں اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے ایک ہفتے کی چھٹیاں دے دیں تاکہ میں کریمیا جا کر خوب انجوائے کر سکوں، کیپٹن حمید نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو قاسم نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے دیکھنے کے انداز یوں تھا جیسے کیپٹن حمید کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ایک ہفتے کی چھٹیوں پر کریمیا جا سکتے ہو، کرنل فریدی نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔
تو کیپٹن حمید کرسی پر بیٹھے بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ اسے شاید اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کرنل فریدی نے اسے چھٹیاں دے دی ہیں۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں کرنل صاحب؟ کیپٹن حمید نے غیر یقینی لہجے میں پوچھا تو کرنل فریدی نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا تم نے کوئی مجھ سے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ جواب دینے کے بجائے کرنل فریدی نے غصیلے لہجے میں پوچھا تو کیپٹن حمید گڑبڑا گیا۔ اوہ سوری، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ میں دراصل مجھے یقین نہیں آ رہا تو میں نے اس لیے پوچھ لیا آپ سے۔ تھینک یو ویری مچ سر، کیپٹن حمید نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ حمید بھائی، میں بھی تمہارے ساتھ اکریمیا چلوں گا، کافی دن ہو گئے انگلش فلوٹیاں نہیں دیکھی۔ قاسم نے کیپٹن حمید کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، کافرستان کی فلوٹیاں دیکھ کر وقت گزارو، کیپٹن حمید نے جواب دیتے ہوئے کہا تو قاسم نے یوں منہ بنا لیا جیسے اس نے کڑوا خون بھر لیا ہو۔ نہیں حمید بھائی، کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ اکریمیا ہی جاؤں گا۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ نہ لے گئے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، قاسم نے دھیمی آواز میں کہا تو کیپٹن حمید نے منہ بنا لیا۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ اگر وہ قاسم کو اپنے ساتھ لے جائے تو اس کا کافی حد تک خرچہ بچ جائے گا، چنانچہ اس نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے قاسم، میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، کیپٹن حمید نے کہا۔ ہاں بولو حمید بھائی، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، قاسم نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میرا خرچہ اٹھانا ہوگا، کیپٹن حمید نے جواب دیتے ہوئے کہا تو قاسم نے خوشی سے حامی بھر لی، کیونکہ اسے پیسوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اکریمیا میں کیپٹن حمید کا ساتھ ملنے پر ہی اسے خوشی ہو رہی تھی۔ بس حمید اور اب قاسم، اب تم دونوں خاموش ہو جاؤ، میں نے سب ممبران سے ایک اہم معاملے پر ڈسکس کرنی ہے، کرنل فریدی نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو قاسم نے فوراً منہ پر انگلی رکھ لی اور اس کی حرکت پر سب مسکرانے لگے اور سنجیدہ مزاج کرنل فریدی اور سنجیدہ مزاج روزہ کے چہروں پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ اب ایک دفعہ پھر کرنل فریدی سنجیدگی سے سب کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ سب کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ رات کو مصری سیکرٹ سروس کے چیف حمزہ عبدال کا فون آیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل قاہرہ میں ایک نیا احرام دریافت ہوا تھا اور اس احرام سے ایک ممی چوری ہو گئی تھی۔ حمزہ عبدال کے مطابق وہ ممی قاہرہ کے ایک پروفیسر ظالمون نے چوری کی ہے، جسے کالے علم پر بے پناہ عبور حاصل ہے۔ مصر میں کوئی ایسا عمل موجود نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے اور اس سے چوری شدہ ممی حاصل کر سکے۔ ہم سب پکیشہ کے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرح بے شمار دفعہ تو نہیں، لیکن ہاں بہرحال متعدد بار ہم نے بھی ماورائی کیسوں میں کام کیا ہے اور شیطانوں کی چلوں کو مات دی ہے۔ اسی لیے حمزہ عبدال چاہتے ہیں کہ ہم حرم سے چوری ہونے والی ممی کو تلاش کرنے میں ان کی مدد کریں۔ اگر پروفیسر ظالمون نے جس مقصد کے لیے ممی چوری کی ہے وہ کامیاب ہو گیا تو دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی، شیطان کے چلے اس کے متحد ہو جائیں گے اور وہ جو چاہے گا کرے گا۔ مصری حکام ممی کی چوری کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر بھی ممی کی تلاش کی ہے لیکن کامیابی نہیں ملی۔ میری معلومات کے مطابق حمزہ عبدال نے عمران سے بھی مدد طلب کی ہے اور شاید عمران نے بھی ممی کی تلاش کے لیے حامی بھر لی ہے۔
کرنل فریدی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، باس، کیا آپ نے ممی کی تلاش کے لیے حامی بھر لی؟ انسپیکٹر جگدیش نے پوچھا تو انسپیکٹر رمیش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ بھی اپنے باس کرنل فریدی سے یہی سوال پوچھنے والا تھا۔ ہاں، میں نے کافرستانی اعلی حکام سے بات چیت کے بعد حامی بھر لی ہے، کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حیرت کی بات ہے، مصر کی سیکرٹ سروس اور دوسری ایجنسیاں ایک ممی کو تلاش نہیں کر سکے۔ لگتا ہے ان میں اہلیت ہی نہیں ہے، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی نے گھور کر اسے دیکھا۔ کسی کی اہلیت پر سوال اٹھانا غیر اخلاقی بات کے زمرے میں آتا ہے، کیپٹن حمید۔ بعض مشنز ایسے آتے ہیں کہ جن میں اپنے ہی ملک کے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نااہل ہیں۔ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، کرنل فریدی نے کیپٹن حمید کو ڈانٹنے والے لہجے میں کہا۔ کیپٹن صاحب، باس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو کسی کے بارے میں ایسے انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے، انسپیکٹر جگدیش نے بھی کرنل فریدی کی تائید میں بولتے ہوئے کہا تو اس نے ایسے منہ بنا لیا جیسے کڑوی گولیاں نکل رہا ہو، لیکن اس نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ کرنل صاحب، کیا آپ مجھ سے پوری ٹیم لے کر جائیں گے یا نہیں؟ اس بار رشیدہ نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ویسے تو ایسا کوئی کیس نہیں ہے جس میں پوری ٹیم کو ساتھ لے کر جایا جائے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے ساتھ صرف روزہ، ہریش اور ریکھا کو لے جاؤں گا۔ کیا کسی کو اعتراض تو نہیں؟ کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کرنل صاحب، میں اور رشیدہ بھی آپ کے ساتھ ضرور چلتے، لیکن آپ نے کل ہی مجھے انسپیکٹر جگدیش، انسپیکٹر رمیش اور میری پارٹنر رشیدہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ دارالحکومت میں نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے بیرون ملک بیچنے والے کالے دھندے کے گروپ کو پکڑنے کا ٹاسک دیا ہے، جو آج کل ہمارے دیش میں اس مکروہ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی بات پر ہم چاروں نے ایک میٹنگ کی ہے اور مجھے کچھ کامیابیاں بھی ملی ہیں، اور ہم اسی میں مصروف ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ہم چاروں تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکیں گے۔ اور اب کیپٹن حمید نے تو ایکڈیمیا جانے کے لیے آپ سے چھٹیاں لے لی ہیں، تو باقی ممبران بس آپ کے ساتھ مس روزا، انسپیکٹر ریکھا اور ہریش ہی بچتے ہیں۔ انور نے کرنل فریدی کی طرف دیکھا اور کہا تو کرنل فریدی نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس نے انور کی کل ہی ڈیوٹی لگائی تھی اور انسپیکٹر جگدیش، رشیدہ اور انسپیکٹر ریکھا کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا تھا۔ اوکے، پھر ڈن ہو گیا، ہم آج رات کی فلائٹ میں مصر روانہ ہو جائیں گے، اور روزہ، ریکھا اور ہریش، آپ تینوں اپنے اپنے فلیٹ پر جائیں اور سفر کی تیاری کریں۔ ایک اور بات، اس مہم میں ہمارا مقابلہ شیطان کے چیلے پروفیسر سالمون سے ہوگا۔ ممی کی تلاش میں وہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کرنے پر پوری کوشش کرے گا۔ ایسی صورت میں ہماری جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں اور کسی کی بھی جان جا سکتی ہے، اس لیے ہمیں انتہائی ہوشیاری اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تھوڑی سی بھی غفلت ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ تینوں میں سے کوئی نہ جانا چاہے تو ابھی بتا دیں، تاکہ ہمیں بعد میں اسے پچھتانا نہ پڑے، کرنل فریدی نے روزہ، ہریش اور ریکھا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک عظیم مقصد کے لیے ہم ہر قسم کے خطرے سے نبڑنے کے لیے تیار ہیں باس، ریکھا اور ہریش نے بیک وقت کہا، اور روزہ نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ روزہ بھلا کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی؟ اسے تو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ کرنل فریدی کے ساتھ جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر رات کو ایئرپورٹ پر ملتے ہیں،
کرنل فریدی نے کہا اور میٹنگ برخاست کر دی۔ کرنل ڈیوڈ کو ہوش آیا تو وہ چند لمحے لاشعوری کیفیت میں مبتلا رہا، لیکن پھر جب اس کا شعور بیدار ہو گیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دائیں سائیڈ پر کیپٹن ماریا سمون کرسی پر بیٹھی گہری سوچ میں غرق تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ ہوٹل کے کمرے میں بیڈ پر موجود تھا۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کیپٹن ماریا سمون، کرنل ڈیوڈ نے کیپٹن ماریا کو آواز دی تو اس نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی اور کرنل ڈیوڈ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ شکر ہے آپ کو ہوش تو آیا، ورنہ میں تو بے حد پریشان تھی، کیپٹن ماریا سمون نے لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ کرنل ڈیوڈ نے اس کی لگاوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ بیٹھے بیٹھے اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، بلکہ آپ نہیں، میں بھی بے ہوش ہو گئی تھی، کیپٹن ماریا سمون نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ ہم دونوں بیٹھے بیٹھے اچانک بے ہوش ہو گئے تھے، مگر کیسے؟ کرنل ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوش آیا تھا تو میں اٹھ کر آپ کے کمرے میں آ گئی۔ یہاں ایک ویٹر آپ کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھا، اسی نے بتایا کہ ہم دونوں بیٹھے بیٹھے اچانک ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہوٹل کے ویٹروں نے ہمیں فوری طور پر ہمارے کمروں میں پہنچا دیا تھا۔ ہوٹل کے ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا، جس نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ دونوں بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے اپنے طور پر تحقیق کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہماری چائے میں بے ہوشی کی دوائی ملائی گئی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ملا مجھے، کیپٹن ماریا سمون نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تو کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ بھینچ لے۔ اس کے دماغ میں مسلسل یہی بات گونج رہی تھی کہ اگر چائے میں بے ہوشی کی دوا نہیں ملائی گئی تو وہ اچانک کیسے بے ہوش ہو گئے تھے؟ مجھے تو کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اس پر کیپٹن ماریا سمون نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ گڑبڑ؟ کیسی گڑبڑ کرنل صاحب؟ کیپٹن ماریا نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے کسی ندیدہ دشمن نے ہمیں بے ہوش کیا ہے، کرنل ڈیوڈ نے جواب دینے کے بجائے خلا میں گھونتے ہوئے کہا تو ماریا کے چہرے پر حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ میں سمجھی نہیں کرنل صاحب، پلیز ذرا وضاحت کر دیں، کیپٹن ماریا نے کہا تو کرنل ڈیوڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ تم ایک سیکرٹ ایجنٹ ہو کیپٹن ماریا سمون، کوئی عام سی لڑکی نہیں ہو، غور کرو کہ آخر ایسا کون سا دشمن ہے جس کو پتا تھا کہ ہم دونوں مصر میں موجود ہیں اور اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے ناگوار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو کیپٹن ماریا سمون کے چہرے پر غضالت کے تاثرات ابھر آئے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں کرنل، لیکن بات یہ ہے کہ آخر ہمارا ایسا کون سا ندیدہ دشمن ہے جس نے ہمیں بے ہوش کیا؟ نہ چائے میں بے ہوشی دوا ملائی تھی اور نہ ہی ہمارے سروں پر کسی بھاری چیز کی ضرب لگائی گئی تھی۔ اگر وہاں ریز بھی پھیلائی جاتی تو ہمارے ساتھ ساتھ وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ بے ہوش ہو جاتے نا، صرف ہم دونوں ہی کیوں بے ہوش ہوئے؟ پھر اس نے ہمیں کس طریقے سے بے ہوش کیا؟ کہتے کہتے کیپٹن ماریا بے اختیار اچھل پڑی، اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اس نے کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی الجھن کے تاثرات۔ اس کے آخری بات نے کرنل ڈیوڈ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم آخری بات پر غور کرو،
کیپٹن ماریا سمون، جس نے بھی ہمیں بیہوش کیا ہے یقیناً کسی ایسے طریقے سے بیہوش کیا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکتا، لیکن پھر بھی میرا ذہن الجھا ہوا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ کیپٹن ماریا سمون غور سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کرنل ڈیوڈ سے زیادہ ہوشیار، عقل مند اور ذہین تھی۔ گویا کہ وہ پہلی بار مصر آئی تھی، لیکن اس نے مصریات کے بارے میں کافی حد تک پڑھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مصر کی سرزمین پراسرار اہراموں سے بھری پڑی ہے۔ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک ساحر موجود ہے۔ ممکن ہے کسی ساحر نے ہی ان دونوں کو بیہوش کیا ہو۔ وہ جیسے جیسے سوچتی جا رہی تھی، اس کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو کیپٹن ماریا سمون؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کرنل صاحب، مجھے لگتا ہے کہ کسی ساحر نے، جسے ہمارے مصر میں موجودگی کا علم ہو گیا تھا، ہم پر ساحر پھونک کر بیہوش کیا ہوگا، کیپٹن ماریا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کرنل ڈیوڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر بھی تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیپٹن ماریا سمون کو یوں دیکھنے لگا جیسے وہ اس دنیا کی بجائے دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ ویری گڈ مسٹر کیپٹن ماریا سمون، تم واقعی بہت ذہین لڑکی ہو۔ تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے۔ ہماری چائے میں نہیں اور نہ ہی ہمیں بے ہوشی کی دوا ملائی گئی تھی، نہ کسی بھاری چیز کی ضرب لگائی گئی، اور نہ ہی ہمیں کسی ریز کا استعمال کیا گیا ہمیں بے ہوش کرنے کے لیے۔ آخر میں اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ کسی ساحر نے ہی ہم پر زہر پھونک کر بے ہوش کیا تھا۔ لیکن وہ ساحر کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے ہمیں بے ہوش کیوں کیا تھا؟ کرنل ڈیوڈ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات کا جواب کیپٹن ماریا سمون کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ تو کوئی عامل ہی بتا سکتا ہے، کیپٹن ماریا سمون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کرنل ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچانک اسے کوئی خیال آیا تو اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس سلسلے میں پروفیسر زیدی صاحب سے ملنا ہوگا، کیونکہ وہ مصریات پر اتھارٹی رکھتے ہیں اور میری ان سے بہت اچھی دوستی ہے۔ ان کے پاس مصریات کے حوالے سے قدیم معلومات بھی ہیں۔ مجھے ان سے ملنا ہوگا، وہی بتا سکیں گے کہ اگر ہم پر کسی نے زہر پھونکا تھا تو وہ کون تھا اور کیوں ہم پر زہر پھونکا گیا تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ماریا کیپٹن سمون نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا آپ ان کی رہائش گاہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیپٹن ماریا سمون نے پوچھا۔ نہیں، میری ان سے ملاقاتیں ہمیشہ کریمیا میں ہی مختلف کانفرنسوں میں ہوتی رہی ہیں۔ بہرحال انکوائری سے معلوم کر لیتے ہیں، یہ کوئی مشکل تو نہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور یہ کے بعد دیگرے تو نمبر پریس کیا۔ یس سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ دوسری طرف ایک نسوانی آواز سنی تھی۔ سنو، تم پہلے انکوائری سے پروفیسر بشیر زیدی کا نمبر معلوم کرو۔ جب نمبر معلوم ہو جائے تو پھر ان سے میری بات کراؤ۔ ان سے کہنا کہ اسرائیلی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل ڈیوڈ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے کرخت لہجے میں کہا۔ وہ ایک بار پھر اپنی جون میں واپس آ گیا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ تو کرنل ڈیوڈ نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم پر کسی ساحر نے پھونکا تو آپ کیا کریں گے؟ کیپٹن ماریا سمون نے پوچھا۔ میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی ہم پر زہر پھونکنے کی؟ لیکن شاید وہ جانتا ہے
کہ میں اسرائیلی سیکرٹ سروس کا چیف کرنل ڈیوڈ ہوں اور تم میری اسسٹنٹ ہو۔ اس نے یقیناً کسی خاص مقصد کے تحت ہی ہمیں للکارا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کیپٹن ماریا سمون نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل ڈیوڈ نے یوں جھپٹ کر ریسیور اٹھایا جیسے عقاب اپنا شکار کو پکڑنے کے لیے جھپٹتا ہے۔ ہیلو، کرنل ڈیوڈ نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ جناب، پروفیسر بشیر زیدی صاحب لائن پر ہیں، ان سے بات کریں۔ دوسری طرف سے آپریٹر گرل نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور میں خاموشی چھا گئی۔ ہیلو۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ مگر باریک سی آواز سنائی دی۔ ہیلو پروفیسر زیدی صاحب، میں کرنل ڈیوڈ، چیف آف اسرائیل سیکرٹ سروس سے بات کر رہا ہوں۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کی آواز سن کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے جب آپریٹر گرل نے بتایا کہ اسرائیلی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل ڈیوڈ ان کے ہوٹل میں موجود ہیں اور مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ ویسے آپ کو فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لے آتے، مجھے مہمان نوازی کا موقع تو دیتے۔ دوسری طرف سے پروفیسر بشیر عابدی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ پروفیسر صاحب، میں نے ایک بے حد اہم معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے ہی فون کیا ہے آپ کو، لیکن چونکہ آپ نے مجھے اپنی رہائش گاہ پر آنے کی دعوت دے دی ہے تو میں اس دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ آپ مجھے رہائش گاہ کا ایڈریس بتائیے، ہم ابھی پہنچ جاتے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ خود چل کر میرے غریب خانے میں تشریف لائیں۔ میں ڈرائیور کو بھیج رہا ہوں، وہ آپ کو ہوٹل سے پک کر لے گا، لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تھوڑا سا، کیونکہ میں اس وقت ایک اہم کانفرنس میں مصروف ہوں۔ 2-3 گھنٹے تک مجھے لگ ہی جائیں گے، پروفیسر بشیر زیدی نے کہا تو کرنل ڈیوڈ کی گردن میں یک دم سریا آ گیا اور وہ اکڑ گئی۔ بہت شکریہ جناب اس عزت افزائی کا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ہم کانفرنس میں آ جائیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ بالکل آ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اوکے، آپ 10 منٹ ویٹ کریں، میں ڈرائیور کو بھیج رہا ہوں، پھر آپ سے بالمشافہ بات چیت ہوگی۔ گڈ بائے، پروفیسر بشیر زیدی نے کہا، اور جب دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا تو کرنل ڈیوڈ نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھا اور مسکراتے ہوئے کیپٹن ماریا سمون کو دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے مجھے پرمود کو ہوش آیا تھا۔ وہ اور تمثیلہ سڑک پر پڑے ہوئے تھے۔ تمثیلہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی اور سڑک کے کنارے اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ ان کی کار بھی ایک سائڈ پر گری ہوئی تھی جس کی ونڈ سکرین صحیح سلامت تھی، شیشے پر بس ذرا سی خراش نہیں تھی۔ حیرت انگیز طور پر میجر پرمود اور تمثیلہ بھی زخمی نہ ہوئے تھے، ان کے جسموں پر بھی ایک خراش تک نہ تھی۔ میجر پرمود اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے گئے۔ سڑک کے دائیں بائیں گہری گہری کھائیاں تھیں۔ سڑک کے کنارے لوہے کے بڑے بڑے جنگلات لگائے گئے تھے تاکہ اگر وہاں سے کوئی پیدل بھی گزرے تو وہ کھائی میں گرنے سے بچ جائے۔ تقریباً 200 گز کے فاصلے پر کھمبے بھی لگے ہوئے تھے اور ان پر مرکری بلب بھی تھے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک میجر پرمود کی نظر جب سڑک کے کنارے اوندھے منہ پڑی تمثیلہ پر پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ گھٹنوں کے بال اس کے قریب بیٹھتے ہی اس نے تمثیلہ کو سیدھا کیا تو تمثیلہ بھی ٹھیک تھی لیکن بے ہوش تھی۔ تمثیلہ،
تمثیلہ اٹھو، تمثیلہ۔ میجر پرمود نے تمثیلہ کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے تمثیلہ کو آوازیں بھی دیں، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ تمثیلہ، کیا تم سن رہی ہو مجھے؟ تمثیلہ اٹھو، میجر پرمود نے ایک بار پھر تمثیلہ کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، لیکن وہ تو ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاید اسے دماغ پر گہری چوٹ لگی تھی، اس لیے وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اوہ، یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ میجر پرمود نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اس نے 3-4 بار مزید کوشش کی کہ کسی طرح تمثیلہ ہوش میں آ جائے۔ جب اس کی ساری کوششیں بیکار گئیں تو اس نے تمثیلہ کو اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دماغ میں ایک خیال ابھرتا رہا کہ کہیں تمثیلہ دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوش میں نہ آ رہی ہو، اس لیے اسے ہسپتال پہنچانا ضروری تھا۔ تمثیلہ پہ میجر پرمود کی منگیتر تھی اور وہ اسے بے حد چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے کچھ بھی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میجر پرمود، جو ذہین اور تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ تھا، اس سے بھی پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ اس نے تمثیلہ کو کار کی پچھلی نشست پر لٹایا اور خود ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے انجن سٹارٹ کر کے انتہائی تیزی سے کار موڑی اور چند لمحوں کے بعد ہی اس کی کار خاصی تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ میجر پرمود وقفے سے گردن موڑ کر تمثیلہ کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ تمثیلہ بدستور بے ہوش تھی اور اس کا بایاں بازو لٹک رہا تھا۔ میجر پرمود کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا چکر تھا۔ جب اس کی کار پہاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی تبھی اس کے بریک کا کام کرنا چھوڑ گئے تھے، لیکن جب کسی حادثے کے پیش نظر اس نے بریک پیڈل دبایا تھا تو نہ صرف کار رک گئی تھی بلکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ دونوں ونڈ سکرین توڑتے ہوئے سڑک پار جا گرے تھے اور حیرت انگیز طور پر انہیں خراشیں تک نہ آئی تھی، یہاں تک کہ کار کی ونڈ سکرین بھی بالکل صاف شفاف تھی۔ میجر پرمود نے تھوڑا ہی سفر کیا تھا کہ اسے تمثیلہ کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو تمثیلہ ہوش میں آ رہی تھی۔ چنانچہ اس نے کار سڑک کے کنارے پر روک دی اور گردن موڑ کر تمثیلہ کی طرف دیکھنے لگا، جو اب اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ میجر پرمود نے نرم لہجے میں لیکن پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تمثیلہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری کار بھی ٹھیک ہے اور جس انداز میں ہم ونڈ سکرین توڑتے ہوئے گرے تھے، ایسی صورت میں تو ہمیں شدید ترین زخمی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نہ صرف بالکل ٹھیک ہیں بلکہ ہمیں خراش تک نہیں آئی، یہاں تک کہ ہماری کار کا شیشہ بھی ٹھیک ہے، میجر پرمود نے الجھن بھرے لہجے میں کہا تو تمثیلہ نے بے اختیار چونک کر ونڈ سکرین کی طرف دیکھا۔ اوہ، واقعی شیشہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے، پھر آخر کیا چکر ہو سکتا ہے یہ؟ تمثیلہ نے بھی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ پھر وہ دروازہ کھول کر نیچے اتری اور پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میجر پرمود کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ پہلے بریک کا فیل ہو جانا، پھر ٹھیک ہو جانا، پھر ہمارا سڑک پر گرنا، جسم پر خراش تک نہ آنا، ونڈ سکرین کا بھی ٹھیک ہونا، یہ سب مجھے کسی شیطانی ذریعت کی کارستانی لگ رہی ہے، میجر پرمود نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا تو تمثیلہ بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم پرمود؟ کہیں تمہارے کہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی شیطانی ذریعت نے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی ہے؟ تمثیلہ نے الجھن بھرے لہجے میں
میجر پرمود کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو میجر پرمود نے ہونٹ بھینچ لیا۔ تم نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے تمثیلہ، مصر میں شیطان پرست بھی بہت رہتے ہیں جو اپنی شیطانی طاقتوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے شیطان پرستوں کو اگر خطرہ ہوتا ہے تو وہ صرف مسلمانوں سے۔ چونکہ ہم نے بھی چند ماورائے کیس حل کیے ہیں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ کسی شیطانی ذریعت نے ہمیں یہاں سے بھگانے کے لیے یہ حرکت کی ہوگی تاکہ ہم ڈر کر اس کے ملک سے نکل جائیں۔ میجر پرمود نے بھی سوچ والے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو تمثیلہ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ بقول تمہارے، اگر یہ حرکت کسی شیطانی ذریعت کی ہے تو اسے ہم سے کیا خطرہ ہے؟ ہم تو مصر میں شادی اٹینڈ کرنے کے آئے ہیں، نہ کہ کسی شیطانی ذریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے، اور ویسے بھی چند دنوں کے بعد ہماری واپسی ہے، پھر وہ کیوں چاہتی ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں؟ تمثیلہ نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اب تو یہ شیطانی ذریعت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتی ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق اس نے ہمیں اشارہ دیا ہے کہ ہم یہاں سے فوری طور پر چلے جائیں، ورنہ وہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بھی دوچار کر سکتی ہے۔ ویسے اگر وہ چاہتی تو ہماری کار کو اٹھا کر کسی گہری کھائی میں پھینک سکتی تھی، لیکن سچ شکر ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے انجن سٹارٹ کر کے کار آگے بڑھائی اور مناسب رفتار سے اسے دوڑانے لگا۔ اس کی بات سن کر تمثیلہ کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ بلا شبہ وہ ایک تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ تھی، لیکن تھی تو لڑکی ہی نا۔ ایسے ماورائے واقعات سن کر بڑے دل گردے والی لڑکیاں بھی خوف زدہ ہو جاتی ہیں۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو پرمود، تمثیلہ نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ تو میجر پرمود کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ارے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے خیالات کا اظہار ہی تو کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ شیطانی چکر نہ ہو۔ بہرحال بے فکر رہو، کوئی بھی شیطانی ذریعت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر کسی بھی شیطانی ذریعت نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں اس کا خاتمہ کر دوں گا، میجر پرمود نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ تو تمثیلہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات بدستور موجود تھے۔ اسی لمحے میجر پرمود کے کوٹ کی جیب میں موجود سیل فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو وہ چونک پڑا۔ اس نے سیل فون نکال کر دیکھا تو پروفیسر عابدی کا لنگ لکھا ہوا تھا۔ میجر پرمود کے پاس جو سیل فون تھا اس کی رینج پوری دنیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہ سیل فون تھا جس کی کال کبھی کیچ نہ کی جا سکتی تھی۔ اس کی یہ بھی خاصیت تھی کہ میجر پرمود کسی بھی ملک میں ہوتا تو اس کی سم لوکل فون کی طرح کام کرتی تھی۔ یہ سیل فون بلغاریہ کے ایک سائنسدان پروفیسر شاکر کا ایجاد کردہ ایک آلہ تھا۔ دنیا نے خصوصی سیل فون بلغاریاوی سیکرٹ سروس کے لیے ہی ایجاد کیے تھے۔ کس کی کال ہے؟ تمثیلہ نے پوچھا۔ شیطانی ذریعت کی، میجر پرمود نے تمثیلہ کو تنگ کرنے کے خاطر جواب دیتے ہوئے کہا تو تمثیلہ کے چہرے پر حیرت کے ساتھ خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میجر پرمود ایک بھرپور کہکہ لگانے پر مجبور ہو گیا۔ مذاق کر رہا تھا، پروفیسر عابدی کی کال ہے، میجر پرمود نے ہنستے ہوئے کہا تو تمثیلہ بھی مسکرانے پر مجبور ہو گئی۔ ویسے وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ سنجیدہ مزاج پہ میجر پرمود اسے ہنسی مذاق تو کر رہا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ کام سے کام رکھنے والا سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ اس نے کار سڑک کے کنارے روک دی اور کال اٹینڈ کرنے کے بعد میجر پرمود نے سیل فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، میجر پرمود نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔
آبدی بول رہا ہوں میجر پرمود۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جی پروفیسر صاحب، کہیے کیسے یاد کیا آپ نے؟ میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میجر، تم اس وقت کہاں ہو؟ پروفیسر آبدی نے جواب دینے کی بجائے پوچھا تو میجر پرمود کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ جی ہم قاہرہ کی سڑکوں پر سیر کر رہے ہیں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا، سنو، تم جہاں کہیں بھی ہو فوراً میرے پاس پہنچو، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں تمہیں ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں۔ دوسری طرف سے پروفیسر آبدی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ تو میجر پرمود نے حیرت بھرے انداز میں سیل فون کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تمثیلہ نے پوچھا تو میجر پرمود نے مختصراً بتا دیا۔ اسی لمحے اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی اور پھر ایک بار دوبارہ اس کی گھنٹی بجنا شروع ہوگی تو اس نے دیکھا اس کے نمبر پر پروفیسر آبدی نے ایک لوکیشن بھیجی تھی۔ میجر پرمود نے لوکیشن اچھی طرح ذہن نشین کی اور پھر کار آگے بڑھا دی۔ 1 گھنٹے کے بعد میجر پرمود نے ایک شاندار اور جدید طرز سے تعمیر کے شاہکار ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں کار روکی اور پھر وہ دونوں کار سے نیچے اتر آئے۔ پارکنگ لاٹ میں بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہاں کا کاروں کا میلہ لگا ہوا ہو۔ میجر پرمود اور تمثیلہ باوقار انداز میں چلتے ہوئے ہوٹل کے ہال کی طرف بڑھ گئے۔ اسی ہوٹل میں ہی کانفرنس ہو رہی تھی، لیکن شاید وہ اختتام پذیر ہو گئی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ ہوٹل سے باہر آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میجر، وہ دیکھو، اچانک تمثیلہ نے سرسراتی آواز میں ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میجر پرمود نے بھی بے اختیار چونک کر دیکھا جدھر تمثیلہ نے اشارہ کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے اسرائیلی سیکرٹ سروس کا چیف کرنل ڈیوڈ دکھائی دیا، جو ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ محق گفتگو تھا۔ کرنل ڈیوڈ کے ساتھ اس کے اسسٹنٹ کیپٹن ماریا سمون بھی تھی۔ اس نے بھی ان دونوں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے ہارن بھینچ لیا۔ چونکہ کرنل ڈیوڈ ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا، اس لیے کرنل ڈیوڈ کو ان دونوں کے بارے میں بتانا مناسب نہ سمجھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ابھرے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ میجر پرمود اور تمثیلہ کو دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ہو رہی تھی۔ یہ تو کرنل ڈیوڈ اور کرنل کیپٹن ماریا سمون ہے، یہ دونوں مصر میں کیا کر رہے ہیں؟ میجر پرمود نے غصے کی شدت سے پھنکارتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے یہ دونوں کسی مشن پر مصر آئے ہیں۔ تمثیلہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب میجر پرمود کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن ماریا سمون کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ تمثیلہ بھی اسی کے ساتھ چلنے لگی۔ کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن ماریا سمون کو دیکھ کر حقیقتاً میجر پرمود کے وجود میں غم و غصے کی لہریں دوڑنا شروع ہو گئی۔ اسرائیلی فوجوں کے فلسطینی مسلمانوں پر مظالم سے پوری دنیا تو واقف ہی تھی، لیکن عالمی طاقتوں نے آنکھوں پر پٹی چڑھا لی تھی، اس لیے انہیں معصوم مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کسی بھی عالمی طاقت نے اسرائیل کو اس ظلم سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اسرائیلیوں کی حوصلہ افزائی کی تھی، اور وہ بڑی ڈٹائی سے مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے تھے۔ میجر پرمود نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اچانک ہوٹل کے ہال سے پروفیسر آبدی نکل آئے۔ انہوں نے جب میجر پرمود کو جارحانہ انداز میں کرنل ڈیوڈ کے طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ تیزی سے آگے بڑھے اور میجر پرمود کے راستے میں حائل ہو گئے۔ رک جاؤ میجر، میری بات سنو، پروفیسر آبدی نے میجر پرمود کو روکتے ہوئے کہا تو میجر پرمود رک کر ہارن بھینچ لیا۔ اس کے اندر اٹھنے والا ابال کسی طرح بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ صاحب، آپ میرے راستے سے ہٹ جائیے، آج میں اس مردود کی گردن توڑ دوں گا۔ آپ جانتے ہیں یہ بدبخت مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے،
میں اس کا ناپاک وجود صفائے ہستی سے مٹانا چاہتا ہوں۔ میجر پرمود نے اپنے غصے پر حتی المکان قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف پروفیسر زیدی اور کرنل ڈیوڈ نے بھی میجر پرمود اور پروفیسر آبدی کو دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ بھی تیز تیز چلتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ کول ڈاؤن میجر، پلیز۔ تم اس وقت کرنل ڈیوڈ کے خلاف کسی مشن پر نہیں ہو۔ البتہ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ تم اور تمہاری ساتھی مشکل کا شکار ہیں، پروفیسر آبدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو میجر پرمود اور تمثیلہ بھی بے اختیار چونک پڑے۔ ہم مشکل کا شکار ہیں؟ کیا مطلب؟ میجر پرمود نے الجھن بھرے لہجے میں کہا۔ اسی دوران کرنل ڈیوڈ اور پروفیسر زیدی بھی ان کے پاس پہنچ گئے تھے، البتہ کیپٹن ماریا سمون دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی آ رہی تھی۔ کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن ماریا سمون کے چہرے پہ بھی ان دونوں کو دیکھ کر غصے سے سرخ ہو گئے تھے۔ میجر پرمود، آج میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے اور باکیشیا کے عمران نے میرے ملک کو بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے۔ تم گریٹر اسرائیل کے دشمن ہو، کرنل ڈیوڈ نے وسیلے لہجے میں کہا۔ پھر وہ بھی اپنے اسسٹنٹ اور دوست کیپٹن ماریا سمون کے ساتھ آگے بڑھا تاکہ وہ دونوں مل کر میجر پرمود اور تمثیلہ سے فائٹ کر سکیں۔ تمثیلہ، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے میرے ملک میں کافی تباہی پھیلائی ہوئی ہے اور آج تم سے اس کا بدلہ لوں گی میں، کیپٹن ماریا سمون نے بھی غصے سے کہا۔ بکواس بند کرو۔ تم دونوں نے فلسطین پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اس کا بدلہ تو اب ہم دونوں تم سے لیں گے، تمثیلہ نے بھی غصے سے کیپٹن ماریا سمون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ان کے درمیان فائٹ ہوتی، پروفیسر آبدی اور پروفیسر زیدی نے ان چاروں کو روک دیا۔ دیکھو صاحبان، ہم جانتے ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک دوسرے کی جان لینے کی طاق میں رہتے ہو، لیکن اس وقت آپ دونوں کسی مشن پر نہیں بلکہ مصر میں موجود ہو، اور شاید تم دونوں اس بات سے واقف نہیں ہو کہ تم دونوں پروفیسر ظالمون کے سحر کا شکار ہو چکے ہو۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ دونوں کو اس وقت ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے پروفیسر ظالمون سے نبڑنے کی ترکیب کرنی چاہیے، ورنہ وہ تم دونوں کو سحر زدہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دے گا، پروفیسر زیدی نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ تو میجر پرمود اور کیپٹن تمثیلہ نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میجر پرمود نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں اندر کانفرنس ہال میں بیٹھ کر اس مسئلے پر ڈسکس کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ دونوں کا؟ پروفیسر آبدی نے کہا اور باری باری میجر پرمود اور کرنل ڈیوڈ کی طرف تائیدی نظروں سے دیکھا۔ نہیں میرے محترم دوست، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی طور پر میجر پرمود اور اس کی ساتھی لڑکی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور میں بھی نہیں کر سکتی، کیپٹن ماریا سمون نے بھی غصے سے کہا۔ یہ اور بات تھی کہ پروفیسر زیدی اور پروفیسر آبدی کے احترام میں فی الحال دونوں ایک دوسرے سے بھیڑے نہیں تھے، ورنہ اب تک وہ ایک دوسرے سے بھیڑ چکے ہوتے۔ آپ کیا کہتے ہیں میجر پرمود؟ پروفیسر آبدی اور زیدی نے میجر پرمود سے دریافت کیا۔ نہیں پروفیسر صاحب، یہ ممکن نہیں، میجر پرمود کے بولنے سے پہلے تمثیلہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو میجر پرمود نے بھی سر ہلا دیا۔ آپ دونوں پارٹیاں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس طرح آپ دونوں پروفیسر ظالمون کے سحر کا شکار ہو جائیں گے اور وہ بدبخت اپنے شیطانی مقصد میں کامیاب ہو جائے گا نا۔ ہمارا ملک اس وقت مشکل کا شکار ہے اور آپ دونوں دوست پارٹیوں کے یکجا ہو کر کام کرنے سے اس شیطان کو ناکامی ملے گی اور آپ دونوں بھی اس کے سحر سے نکل سکیں گے۔ اس بار ڈاکٹر آبدی نے ان چاروں کو سمجھاتے ہوئے کہا، تو چاروں نے بادل نخواستہ حامی بھر لی۔
پھر ڈاکٹر آبدی اور پروفیسر زیدی میجر پرمود اور کرنل ڈیوڈ تمثیلہ اور کیپٹن ماریا سیمون کو لے کر کانفرنس ہال کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب ایک شاندار انداز میں سجے ہال میں آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ چائے کے کپ پڑے ہوئے تھے۔ میجر پرمود کے ساتھ تمثیلہ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ کرنل ڈیوڈ کے ساتھ کیپٹن ماریا سیمون تھی۔ البتہ پروفیسر آبدی اور پروفیسر زیدی دونوں ایک ساتھ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پروفیسر زیدی اور پروفیسر آبدی نے اپنے طور پر انہیں پروفیسر زالمون کے حوالے سے ساری بات بتا دی تھی کہ کس طرح اس نے احرام سے ممی چوری کر لی تھی اور اس نے اپنے ناکام مقصد کے لیے کام شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کرنل ڈیوڈ اس کے سحر کا شکار ہو کر ہوٹل میں بے ہوش ہو گیا تھا، جبکہ میجر پرمود کی کار الٹ گئی تھی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پروفیسر زالمن ہم سے کیا چاہتا ہے، میجر پرمود نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا بنا ہوا تھا۔ دراصل وہ چاہتا ہے کہ آپ دونوں کو سحر زدہ کر کے اپنے ساتھ ملا لے اور آپ کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ اگر آپ دونوں اس کے جال میں پھنس گئے تو اس کے جال سے نکلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ دونوں سے درخواست ہے کہ آپ دونوں فی الحال کچھ عرصے کے لیے دوستی کر لیں، جب تک پروفیسر زالمون اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے۔ پروفیسر زیدی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے باری باری میجر پرمود اور کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ ایسا کرنا بہت ضروری ہے میجر۔ آپ تو جانتے ہیں کہ بعض حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ گدھے کو بھی باپ بنانا پڑ جاتا ہے، اس لیے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھو گے۔ پروفیسر آبدی نے بھی بولتے ہوئے کہا تو میجر پرمود کے حیرت کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ یعنی کرنل ڈیوڈ گدھا ہے؟ میجر پرمود نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میجر، اپنی حد میں رہو ورنہ، کرنل ڈیوڈ نے گراتے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا کر لو گے؟ شاید تم وہ بات بھول گئے ہو جب ہم نے عمران کے ساتھ مل کر تمہیں اور تمہارے ساتھی کیپٹن ماریا سیمون کو فٹ بال بنایا تھا۔ شاید تم ہمیں دوبارہ ویسا موقع فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میجر پرمود نے طنزیہ لہجے میں کہا تو کرنل ڈیوڈ نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیا۔ یہ حقیقت تھی کہ کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن ماریا سیمون آج بھی وہ مار نہیں بھولے تھے جب عمران، جولیا، میجر پرمود اور تمثیلہ نے مل کر کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن ماریا سیمون کو فٹ بال بنایا تھا۔ انہیں اتنا مارا تھا کہ وہ زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اور یہ ناول جاننے کے لیے آپ خالد نور صاحب کا ماورائی ناول ڈیول ٹارگٹ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پلیز میں آپ دونوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دونوں ٹھنڈے ہو جائیں۔ اس وقت آپ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ آپ کو دوست بن کر کام کرنا ہوگا، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پروفیسر زیدی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، دوست؟ یہ ناممکن ہے زیدی صاحب، یہودی اور مسلمان کبھی دوست نہیں بن سکتے، میجر پرمود نے ٹھوس لہجے میں کہا تو کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن ماریا سیمون کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ ہمیں بھی تم سے دوستی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے میجر، تم ہمارے ازلی دشمن تھے، ہو اور رہو گے، کرنل ڈیوڈ نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ میری دعا ہے کہ تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہو کرنل ڈیوڈ، میں تمہیں ایسی بھیانک موت ماروں گا کہ تم مرنے کے بعد بھی مجھے یاد کرتے رہو گے۔
میجر برمود نے ہارن بھینچتے ہوئے کہا۔ پلیز پلیز آپ دونوں صاحبان چپ ہو جائیں پلیز۔ پروفیسر آبدی نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ سوری پروفیسر صاحب، میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، میں آج ہی اسرائیل واپس جا رہا ہوں، آپ جانے اور پروفیسر زالمون جانے۔ کرنل ڈیوڈ نے حتمی لہجے میں کہا تو میجر برمود کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اچھی بات ہے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، میں اکیلا ہی پروفیسر زالمون سے نبٹ لوں گا۔ میجر برمود نے کہا تو کرنل ڈیوڈ کا چہرہ غصے کی شدت سے پکے ہوئے ٹماٹر سے بھی سرخ ہو گیا تھا۔ کیپٹن ماریا سمون بھی غصیلی نظروں سے میجر برمود اور تمثیلہ کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے جھگڑے میں ٹانگ نہیں اڑائی۔ کرنل صاحب پلیز آپ ٹھنڈے ہو جائیں نا، آپ مصر سے نہیں جا سکتے، اگر آپ چلے گئے تو پروفیسر زالمون خفیہ طاقتیں آپ کو ہلاک کر دیں گی۔ آپ نے آپ پر ایسا سحر طاری کر دیا ہے کہ آپ باوجود کوشش کے یہاں سے نہیں جا سکتے۔ پروفیسر زیدی نے کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے ہارن بھینچ لیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو کیپٹن ماریا سمون، اپنی آنکھیں نیچی کر لو ورنہ میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی۔ اچانک تمثیلہ نے کیپٹن ماریا سمون کی طرف دیکھتے ہوئے اسی لہجے میں کہا۔ کیونکہ کیپٹن ماریا سمون مسلسل غصیلی نظروں سے میجر برمود اور تمثیلہ کو دیکھ رہی تھی، اور یہ بات تمثیلہ نے نوٹ کر لی تھی۔ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی؟ تمہاری اتنی جرت نہیں ہے کہ تم میری آنکھیں نوچو۔ البتہ میں تمہاری آنکھیں نوچ سکتی ہوں، اور جب بھی مجھے موقع ملا تو میں ایسا کر گزروں گی، کیپٹن ماریا سمون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پروفیسر زیدی اور پروفیسر آبدی نے بے اختیار چونک کر ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ وہ میجر برمود اور کرنل ڈیوڈ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ادھر اب لڑکیوں نے لفظی فائٹنگ شروع کر دی تھی۔ جب وقت آئے گا تو دیکھ لوں گی کون کس کی آنکھیں نوچتا ہے۔ ویسے وہ مار تم بھول گئی ہو تو جب، تمثیلہ نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ پروفیسر زیدی نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ پلیز پلیز میں آپ سب سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ ٹھنڈے ہو جائیں، جوش کی بجائے ہوش سے کام لیں۔ آپ چاروں کی لڑائی سے پروفیسر زالمون فائدہ اٹھایا جائے گا، اور آپ کو تب ہوش آئے گا جب آپ موت کے منہ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ پلیز پلیز میری بات کو فالو کریں، پروفیسر زیدی نے انتہائی نرم اور منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو غصے سے گھورتے ہوئے ہارن بھینچ لیے۔ آپ چاروں کو ایک دوسرے کا دوست بن کر پروفیسر زالمون کے خلاف کام کرنا ہوگا، وہ آپ چاروں پر بہت بڑی مصیبت ڈال دے گا اور آپ اس میں پھنس جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ ٹھنڈے ہو جائیں اور ایک دوسرے سے دوستی کر لیں، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور آپ پچھتائے۔ اس وقت پروفیسر زالمون کا مسئلہ ہے، وہ آپ دونوں کی لڑائی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے میں آپ دونوں سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ اس وقت تک دوست بن کر کام کریں جب تک پروفیسر زالمون کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ جب آپ اگلے کسی مشن پر ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو پھر آپ کو جو چیز چاہے وہ کریں۔ اس وقت ہم میں سے بھی کوئی بھی مداخلت کرنے والا نہیں ہوگا۔ پلیز اس وقت ایسی صورتحال پیدا نہ کریں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ دونوں دوستانہ انداز میں کام کرنے پر راضی ہیں؟ پروفیسر آبدی نے کہنے کے بعد کرنل ڈیوڈ اور میجر برمود کی طرف باری باری دیکھا۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، میں اس ڈیول مائنڈ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میجر برمود نے کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
ڈیول مائنڈ کہنے پر کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے تھے، لیکن اس نے خود پر کنٹرول کر لیا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں کرنل صاحب؟ پروفیسر زیدی نے کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ اوکے زیدی صاحب، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے آپ کی بات ماننے پر اس وراڈی میجر کے ساتھ کام کرنے پر بخوشی راضی ہوں۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو دونوں پر پروفیسر صاحبان کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ کرنل ڈیوڈ کے فراڈی کہنے پر میجر پرمود کو اچانک غصہ آیا، لیکن ان دونوں معززین پروفیسر صاحبان کی وجہ سے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ، لیکن آپ دونوں کو وعدہ کرنا ہوگا کہ دوران مہم آپ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، یہاں تک کہ لفظی فائٹنگ بھی نہیں کریں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ انداز میں بات چیت کریں گے تاکہ یہ مہم خوش اسلوبی سے مکمل ہو، پروفیسر زدینی نے سمجھاتے ہوئے کہا، اور پھر باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کرنل ڈیوڈ سے ماضی کی کسی بات پر جھگڑا نہیں کروں گا، میری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں۔ میجر پرمود نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو پروفیسر آبدی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں میجر پرمود کے ساتھ دوستانہ انداز میں کام کروں گا اور ہر قسم کے جھگڑے سے اعتراض کروں گا۔ کرنل ڈیوڈ نے بھی حامی بھرتے ہوئے کہا تو پروفیسر زیدی کے چہرے پر اطمینان بھرے تاثرات ابھر آئے۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسے احرام میں داخل ہو کر ممی کی تلاش کرنی ہے؟ ہمیں احراموں کے حوالے سے کچھ معلومات دیں، میجر پرمود نے کہا۔ آپ دونوں کو اس حوالے سے بریف کیا جائے گا، بس تھوڑا انتظار کر لیں، ہم آدھے گھنٹے کا وقفہ لیں گے، چائے پئیں گے، پھر اس حوالے سے ڈسکس بھی کریں گے، پروفیسر زیدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو میجر پرمود اور کرنل ڈیوڈ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران جیسے ہی میٹنگ روم میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ سٹنگ روم میں فور سٹار سمیت پاکیشیا سیکرٹ سروس کے تمام ممبرز بھی موجود تھے اور خشک گپوں میں مصروف تھے۔ البتہ تنویر خاموش بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے آواز میں امکانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب نے مشترکہ طور پر سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے یہ تم سب نے صبح ہی صبح میرے فلیٹ پر کیوں دھاوا بول دیا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ عمران نے صفدر کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ عمران صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ جب کوئی کیس نہ ہو تو ہم سب بورت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کافی دنوں سے فارغ رہ کر ہم زش ہو گئے تھے، سوچا کیوں نہ کہیں سیر و تفریح کا پروگرام بنایا جائے، اس لیے ہم سب آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ چیف سے ہماری سفارش کریں اور ہمیں ایک ہفتے کی چھٹیاں دلوا دیں۔ صفدر نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا تو عمران نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو صفدر، یار بہادر جنگ جیسے چیف میرا سالہ ہو اور میں اسے جو حکم دوں گا وہ بلا چونچرا اس پر عمل کرنے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی، لیکن تنویر بدستور سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ ویسے اگر چیف آپ کے سالے ہو تو آپ ان کا چہرہ دیکھ چکے ہوتے اور آپ کو پتا ہوتا کہ وہ کون ہے، صالحہ نے کہا۔ میں نے تو ویسے بھی تمہارے چوہے کا چہرہ دیکھا ہوا ہے، عمران لاپرواہی سے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے چیف کا چہرہ دیکھا ہوا ہے؟ بتاؤ،
وہ کیسے دکھتے ہیں؟ ان کا حلیہ بتاؤ، مجھے ان کا چہرہ دیکھنے کا بہت شوق ہے، جولیا نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا۔ سب عمران کی طرف متوجہ تھے، جیسے وہ X2 کے بارے میں انکشاف کرنے والا ہو۔ یہ سچ ہے کہ میں نے X2 کا چہرہ دیکھا ہے، لیکن خواب میں، اور خواب میں دیکھا جانے والا چہرہ میرے ذہن کے پردے سے فاش ہو چکا ہے، اس لیے مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت تو دو۔ ہو سکتا ہے مجھے اس کا حلیہ یاد آ جائے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو جولیا کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے، جبکہ باقی ممبران کے چہروں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ ان کا تجسس جھاگ کی طرف بیٹھ گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا، اس لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔